ایک روایت میں فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا، ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، 3 اعمال ایسے ہیں جو بندے کو نجات دیتے ہیں، بندہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے، بندہ جنت کا حقدار ٹھہرتا ہے، اور 3 اعمال اس کے برعکس ایسے ہیں جو کہ بندہ ان اعمال کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا عمل پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا تقوی فی السر والعلانیہ، بھلے آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، بھلے آپ اجتماعی لوگوں کے سامنے زندگی گزارنے کی صورت میں ہیں یا آپ اپنی انفرادی زندگی اپنی گاڑی میں، اپنے بستر میں، اپنے روم میں، اپنے آفس میں، کہیں بھی ہیں، آپ اپنی الگ سے زندگی گزار رہے ہیں، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا تقوی مطلوب ہے۔ اور اس حوالے سے سنن ابن ماجہ کی ایک روایت اور ایک صحیح بخاری کی ذرا سنتے جائیے گا کہ اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر اور خوف انفرادی زندگی میں کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور اجتماعی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف، اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنانا کس قدر لازم اور ضروری ہے۔ سنن ابن ماجہ میں پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک روایت امام ابن ماجہ نے ان کی نقل فرمائی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کل قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے، ان کے جو نیک اعمال ہوں گے وہ تہامہ کہ جو پہاڑ ہیں بڑے بڑے، ان پہاڑوں جتنے ان کے نیک اعمال ہوں گے، کامثال جبال تہامہ فیجعلها اللہ ھباء منثورا، اللہ رب العالمین ان کے ان نیک اعمال کو بھوسے کی طرح، جیسے ہوا چلتی ہے اور وہ بھوسا اڑ جاتا ہے، ایسے ہی رب العالمین ان کے ان نیک اعمال کو بھوسے کی طرح اڑا دے گا، ان کا کوئی بھی نیک عمل ان کے کام نہیں آ سکے گا۔ جو انہوں نے نیکیاں کی، جو نمازیں پڑھیں، جو صدقات و خیرات دیے، جو حج اور عمرے کیے، جو دیگر نیکی کے اعمال کیے، رب العالمین ان کے سب اعمال برباد کر دے گا، ان کا کوئی بھی نیک عمل ان کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ بات کی تو صحابہ کرام تھوڑا سا چونک گئے اور کہنے لگے، صفہم لنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ذرا یہ لوگ کون ہوں گے، ہمیں بتائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اوصاف ہمارے اندر ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ باتیں ہمارے اندر ہوں جن باتوں اور اوصاف کی وجہ سے ان کے اعمال اڑتی ہوئی بھوسے کی طرح اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ اللہ کے نبی نے اس سے بڑھ کر ایک اور ان کو چونکا دینے والی بات کہی، کہنے لگے، ہم من جلدتکم، وہ تمہیں میں سے ہے، یصومون کما تصومون ویأخذون من اللیل کما تأخذون، رات کو جیسے تم لوگ قیام کرتے ہو نا، ایسے ہی وہ لوگ بھی تہجد گزار ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہانے والے ہیں۔ یصومون کما تصومون، جیسے تم لوگ روزہ رکھتے ہو نا، ایسے ہی وہ لوگ بھی روزہ رکھنے والے روزے دار ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ نیکیوں میں ان کو رغبت نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کے اعمال کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، بلکہ وہ نیکیاں کرنے والے ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات کہی تو صحابہ کرام تھوڑا سا اور ڈر گئے، تھوڑا سا اور خوفزدہ ہوئے۔ ظاہری بات ہے، یہ بات خوفزدہ کرنے والی ہے، بندے کو خوفزدہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عمل بتایا کہ ان کے اندر ایک کمی تھی، ایک کوتاہی تھی، اور وہ کمی اور کوتاہی بھائیوں یہ تھی کہ جب وہ لوگوں کے سامنے ہوا کرتے تھے تو وہ کچھ اور طرح تھے، لیکن اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب وہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کے ساتھ الگ ہوتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے ہوتے تھے۔
لوگوں کے سامنے ان کی پوزیشن اور ہوتی تھی، بڑے دیندار، بڑے نمازی، بڑے روزے دار، بڑے نیکوکار، بڑے تقوی دار، بہت اچھے ہوتے تھے، لیکن جو ہی ان کو کسی بھی خلوت میں گناہ کا موقع ملتا تو وہ اس گناہ کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو خلوتوں میں پامال کرنے والے تھے، اور اس ایک صفت کی وجہ سے رب العالمین ان کے ان تمام تر نیک اعمال کو ہباء منثورا بنا دے گا، اڑتے ہوئے بھوسا کی طرح اللہ تعالیٰ بنا دے گا، ان کا کوئی بھی نیک عمل ان کے کام نہیں آئے گا۔ یہ ہے وہ لوگ جو خلوت کے گناہ کرتے ہیں، اور اس میں فلسفہ یہ ہے جو کہ بعض علماء نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرے بندے، آپ کو تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ تو کسی بھی جگہ مجھ سے چھپ نہیں سکتا۔ اب لوگوں کے سامنے تو گناہ نہیں کرتا، لیکن مجھ سے چھپنے کی کوئی جگہ تیرے پاس ہے نہیں، مجھ سے کہیں چھپ کر تو گناہ کرتا تو ایک بات ہے، جب تو مجھ سے چھپ نہیں سکتا، اب لوگوں کی نظریں تمہاری سوچ کے مطابق، لوگوں کی سوچ تمہاری سوچ کے مطابق، لوگوں کے سامنے گناہ کرنا یہ تیری سوچ کے مطابق کہیں بڑا کام ہے بنسبت اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنے سے۔ مجھ سے چھپ جاتا کہیں، میرے سامنے آ کر یا خلوتوں میں آ کر گناہ کرنا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے میرا سامنا کرنا تیرے لیے کوئی بات سرے سے ہے ہی نہیں، آپ اس کو بہت معمولی سا سمجھتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر ان کے وہ تمام تر اعمال رب العالمین کل قیامت والے دن ہباء منثورا بنا دے گا۔ اور اس کے برعکس جو لوگوں کے سامنے گناہ کرنے کی بات ہے، ظاہری بات ہے یہ تقوی کے منافی کام ہے، تقوی اور للہیت کے منافی اور مخالف کام ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کے مخالف کام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ روایت امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا کہ کل امتی معافن الا المجاہرون، میری امت کے ہر فرد کو معافی ملنے والی ہے سوائے ان لوگوں کے جو علی الاعلان گناہ کرتے ہیں، جو سب لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہیں، گناہ کو سرے سے گناہ سمجھتے ہی نہیں، نیکی کے مقابلے میں گناہوں کے حوالے سے اس قدر وہ جری ہیں کہ کسی بھی اللہ کے بندے سے وہ لوگ حیا ہی نہیں کرتے، سر عام لگے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں، سر عام لگے ہوئے داڑیاں منڈوا رہے ہیں، سر عام لگے ہوئے ان کی شلواریں نیچے ہیں، سر عام لگے ہوئے دھوکہ اور فراڈ کرتے جا رہے ہیں، سر عام لگے ہوئے لوگوں کے مال کو غصب کرتے ہیں، سر عام لگے ہوئے دوسروں کا حق ہڑپ کر کھا جانے والے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں کل قیامت والے دن ان لوگوں کو معافی ملنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا گناہ ظاہری باتیں یا بندہ خلوت میں کرے گا، اور یا ظاہری باتیں وہ گناہ جلوت میں کرے گا، لوگوں کے سامنے کرے گا۔ خلوت کے گناہوں کی پوزیشن وہ بھی آپ لوگوں نے سن لی، اور لوگوں کے سامنے علی الاعلان گناہ کرنا، اس حوالے سے بھی وعید آپ لوگوں نے سماعت فرما لی ہے، پتہ چل گیا ہے۔ لہٰذا کوئی اور رستہ ہمارے پاس نہیں سوائے تقوی کے حصول کے، کوئی اور رستہ ہمارے پاس نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب اپنے آپ کو بنانے والے بنیں، کوئی اور رستہ ہمارے پاس نہیں کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائے، بھلے وہ خلوت کے گناہ ہو، بھلے وہ لوگوں کے سامنے کرنے والے گناہ ہو۔ اور تبھی جا کر رمضان کا مقصد حاصل ہوگا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ جہاں تک نیک اعمال میں فاستبقوا الخیرات والی بات ہے، آج اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سارے مواقع دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ جو دور تھا نا پیارے پیغمبر علیہ السلام کا، کہ اس وقت 3 مہینے گزر جاتے، ان کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا کیونکہ پکانے والی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہماری وہ پوزیشن نہیں ہے، بلکہ آج تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو پیشین گوئی بیان فرمائی تھی نا کہ واللہ للفقر اخشى علیکم، مجھے رب کی قسم میں تمہارے اوپر فقر سے نہیں ڈرتا، مجھے غربت کا ڈر نہیں ہے
کہ تم غریب ہو جاؤ گے، فقیر بن جاؤ گے، فاقے تمہارے اوپر آ جائیں گے، بلکہ مجھے تو ڈر یہ ہے کہ یہ دنیا کے خزانے تمہارے اوپر کھول دیے جائیں گے اور پھر تم دنیا داری میں پڑ جاؤ گے، دنیا کے حصول کے لیے تم کمپٹیشن کرو گے، مقابلہ بازی ہوگی، ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، تمہارا دین تم سے رہ جانا ہے۔ جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر یہ دنیا کے خزانے کھول دیے گئے تھے، جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر دنیا نے اپنے خزانے کھول دیے تھے، اور جیسے ان لوگوں نے اس دنیا کے حصول کے لیے مقابلہ بازی میں وہ پڑ گئے تھے، انہوں نے یہ کام شروع کر دیا تھا اور اس دنیا داری نے پھر ان لوگوں کو ہلاک کر دیا، ایسے ہی مجھے ڈر اور خوف اسی بات کا ہے کہ تم دنیا دار بن جاؤ گے، دینداری تمہاری رہ جانی ہے، اور یوں دینداری نہ رہ جانے کی وجہ سے تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔